अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हैं आप? देखिए, कल मैंने आपको पहला हिस्सा इस किताब का, शीमा किरमानी का तस्वीरी सिलसिले की ये जो किताब है जो मैंने लिखी है, वो सुनाया था मैंने आपको। तो अब इसका बाकी हिस्सा पढ़ते हैं, ठीक है? और मैंने ये भी बताया था कि शीमा एक समाजी कारकुन की हैसियत से औरतों के मसाइल जो फैक्ट्री में मुलाज़मीन जो मुलाज़िम थीं ख़वातीन, उनके साथ वो काम करती थीं, उनको बताती थीं, उनके हुकूक़ बताती थीं। और शीमा साथ-साथ उस वक़्त तक लंदन से वापस आ चुकी थी आर्ट की डिग्री लेकर, फ़ाइन आर्ट्स की, और साथ ही साथ जो बचपन से वो मिस्टर एंड मिसेस घनश्याम के रिदमिक आर्ट स्कूल में जो डांस उन्होंने सीखा था, तो वो वहाँ पर सिखा भी रही थी अब बहैसियत टीचर के। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मौजूद हैं, मिस्टर एंड मिसेस घनश्याम भी हैं, शीमा भी हैं, और उनके स्टूडेंट्स भी हैं। तो वो बता रही हैं कि देखो, भरतनाट्यम में भाव यानी चेहरे के तासुर, भरतनाट्यम एक डांस की एक एक किस्म है, समझिए, क्लासिकल डांस की। तो शीमा ने कहा कि भाव कहते हैं यानी चेहरे के तासुरात, राग, ताल और रक़्स सब क्योंकि इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसको भरतनाट्यम जो है नाम इसका इसलिए है। और ये एक बेहद खूबसूरत क्लासिकी रक़्स है। तो घनश्याम साहब कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, और ये रक़्स तकरीबन 2 घंटों का होता है, जिसकी मतलब एक ख़ास तरतीब है। यानी पहले पुष्पांजलि, फिर अलारिप्पू, फिर उसके बाद जतीस्वरम और वग़ैरह, ये सारा, फिर तिलाना, और फिर आखिर में मंगलम। तो शीमा का ये जो ज़ौक़ व शौक़ था ना, तो घनश्याम चाहते थे कि वो रक़्स में मज़ीद महारत हासिल करती रहें, और अपने उस्ताद के मशवरे पर ही शीमा ने भारत जाकर मशहूर क्लासिकी रक्कासा लीला सैम्सन से दिल्ली में तरबियत हासिल की, ठीक है? इस दौरान पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक़ की फ़ौजी हुकूमत कायम हो चुकी थी, और ये हुकूमत मुसव्विरी, मौसीकी, रक़्स और फ़नकारों को भी अपना हदफ बना रही थी। औरतों को तो बना ही रही थी, लेकिन ये जो सारे आर्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी। तो ये रवैये माशरे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे थे, और इस हुकूमत के जारहाना और जाबिराना क़वानीन माशरे के रगो रेशे में फैलते जा रहे थे। अच्छा, ये बात है 1979 की अब, कि पाकिस्तान में औरतों की एक तंज़ीम तहरीक-ए-निस्वां वजूद में आई। इसे शीमा और उनके हमख़याल चंद साथियों ने तश्कील दिया, जिनमें परवीन काज़मी, डॉक्टर किश्वर बाक़ी, सरबत सुल्ताना, महनाज़ रहमान और चंद मर्द भी शामिल थे। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ख़वातीन को बेशुमार मसाइल का सामना है, जिसमें लड़कियों की कम उम्री में शादी कर देना, वालिदैन का बेटियों को अपने ऊपर एक बोझ तसव्वुर करना, और इनको हर मैदान में लड़कों या मर्दों से कमतर समझना शामिल है। तहरीक-ए-निस्वां औरतों के साथ रवा रखी जाने वाली इन तमाम नाइंसाफ़ियों को ऐसे खेल और तमाशे पेश करके सामने लाती है, जिनसे माशरे की ख़राबियों की अक्कासी होती है। ड्रामों, गीतों, रक़्स, मौसीकी, इसके ज़रिए इसका जो पूरा मकसद है, जो पैगाम है इसका, वो हर तरह के नाज़रीन की समझ में बआसानी आ जाता है। तो ये मीटिंग हो रही है तहरीक-ए-निस्वां की, ये देखिए, और ये लोग बात कर रहे हैं, शीमा कह रही हैं, तो ये फिर एक तहरीक हुई। ये पहली ग़ालिबन मीटिंग थी, औरतों की तहरीक, तहरीक-ए-निस्वां। अगर हम सबसे पहले गरीब और मज़दूर ख़वातीन के लिए एक सेमिनार तरतीब दें, तो किसी ने कहा सेमिनार, पोस्टर, ड्रामे, रक़्स, जिस तरीक़े से भी हमारा काम आगे बढ़ सकता है, हमें वो सब कुछ करना होगा। तो शीमा ज़ाहिर है फिर उर्दू अदब से भी उन्होंने
شاعروں کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں یا پھر کہانیاں، ناول، ان کو بہت پڑھا اور ان کا کام جو ہے اپنے ڈراموں کے ذریعے پیش کیا۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے جہاں کئی دوسرے فنون کو ثقافت اور روایات کے خلاف قرار دیتے ہوئے اپنا نشانہ بنایا، وہیں رقص پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن پہ پہلے رقص دکھاتے تھے، کلاسیکل رقص دکھاتے تھے، مگر وہ سب بند ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے میں یہ جو ساری ایک قدامت پسندی اور یہ سارے جو رویے تھے انتہا پسندی کے، وہ اتنے پھیل گئے تھے کہ اس کے بعد مسٹر اینڈ مسز گھنشیام جو ہیں، ان کا پاکستان میں رہنا بے حد مشکل ہو گیا، اور ان کو دھمکیاں ملنے لگی، اور پھر یہ دیکھیے بہت ہی یہ جو رویے تھے وہ ہر طرح کے کسی بھی پروگریسو جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ان کے خلاف شروع ہو گئے تھے۔ تو نیلما کہہ رہی ہیں کہ میری بات مانیے، ان لوگوں مجھے آپ کی جان کی بہت فکر ہے، اب ہمارے بچے بھی باہر پڑھنے جا رہے ہیں، چلیے یہاں سے چھوڑ دیجئے یہ شہر اور یہ ملک، اور ہم کہیں اور جا کے رہتے ہیں۔ تو وہ امریکہ چلے گئے پھر۔ ٹھیک ہے، 1981 میں تحریک نسواں نے اپنا پہلا کھیل درد کے فاصلے کراچی میں خواتین کے لیے ایک شاپنگ سینٹر ہے جو صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے، مینا بازار، وہاں پر کیا۔ عورتوں کے مسائل سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، ہر طبقے کی عورت کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے۔ عورتوں کے لیے پڑھنا لکھنا، اقتصادی طور پر خود مختار ہونا بے حد اہم عمل ہے۔ تو یہ اس کا مقصد تھا کہ وہ جو عورتیں وہاں پہ جن کی دکانیں تھیں، جو وہاں کام کرتی تھیں، ان کو حوصلہ دینا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ جنرل ضیاء الحق کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک فضائی حادثہ ہوا 1988 میں، اور وہ اس میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ پہلے تو ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی جو 11 سال چلی جنرل ضیاء الحق کے ہوتے ہوئے، اور پھر بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ اسی سال شیما کرمانی انڈین کونسل آف کلچرل ریلیشنز سے رقص کی مزید تعلیم کے لیے دوبارہ بھارت کے دارالحکومت دہلی گئیں، جہاں انہوں نے مختلف کلاسیکی رقص میں مہارت حاصل کی، جن میں کتھک بھی شامل ہے۔ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈانس کے بہت سارے مختلف اقسام ہیں، اور شیما چاہ رہی تھیں کہ وہ مزید اس میں تعلیم حاصل کریں۔ کلاسیکی اور لوک رقص اور موسیقی پر مبنی 1.5 گھنٹے کا ایک ڈانس ڈرامہ جو 2500 سال قبل مسیح موئنجو سے اس کا تعلق تھا۔ موئنجو داڑو آپ جانتے ہیں یہ وہ سرزمین ہے جس کے ہم سب باسی ہیں۔ ہمیں رقص دریائے سندھ کی تہذیب سے ورثے میں ملا ہے۔ رقص کو اعضاء کی شاعری مانا جاتا ہے، اور خوشی کے موقع پر رقص کرنا ہمیشہ سے دنیا بھر کے انسانوں کا فطری عمل رہا ہے۔ امید ہے اس میں لکھا ہوا ہے ان کے بروشر میں کہ امید ہے آپ سب کو دی سانگ آف موئنجو داڑو پسند آیا ہوگا۔ آپ سب کا یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ تو یہ ایک بہت ہی میجر، ایک بڑا بیلے جو شیما نے پیش کیا تھا اس زمانے میں، اور بعد میں بھی یہ کئی مرتبہ سٹیج ہوا۔ شیما کرمانی نے اپنے کام کے ذریعے مساوات، رواداری اور تحفظ جیسے دیگر انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اسی سلسلے میں تحریک نسواں نے اسٹریٹ تھیٹر کے ذریعے، یعنی ایسے کھیل یا ڈرامے جو سڑک، میدان، کھلے میدان، پارک، اسپتال، کسی کمیونٹی سینٹر
میں بھی کیے جائیں وہ باقاعدگی سے وہ کرتی رہتی ہیں، اور ان کھیلوں کو عام لوگ بغیر ٹکٹ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تحریک نسواں کے بہت سے ایسے ڈراموں کو ناظرین نے بے حد سراہا ہے، اور کئی ڈرامے کیے انہوں نے، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جن مسائل کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ڈرامے کی اور رقص اور موسیقی کے ذریعے یہ تحریک نسواں پیش کرتی ہے۔ شیما کو بے شمار ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جن میں 2010 میں کردستان کے شہر میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ بھی شامل ہے۔ اور جناب انہوں نے بچوں کے لیے ایک بہت مزیدار کھیل جنگل جنگل زندہ باد وہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ یعنی ماحولیات کے بارے میں ایک کھیل تھا جو سب نے بہت پسند کیا تھا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیں۔ اچھا، بچوں کے لیے اور بھی کھیل یہ لوگ اسٹیج کر چکے ہیں۔ تو آج تک یہ ہے کہ شیما نے کراچی میں بے شمار لوگوں کو کلاسیکی، لوک رقص اور تھیٹر کی تعلیم دی ہے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ وہ خود اپنی جو ٹیچنگز ہیں وہ بھی جاری رکھے ہوئے تھیں، اور ان کے کئی شاگردوں کے ذریعے کلاسیکی رقص اور ڈرامے کو فروغ مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی خواہش ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ایک ثقافتی ادارہ قائم کریں جہاں سارے فنون سکھائے جائیں، اور جو تھیٹر اور رقص اور موسیقی کو وہ مقام پاکستان میں بھی حاصل ہو جیسا دنیا کے بیشتر ممالک میں ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی کتاب شیما کرمانی، اور اس کتاب کا دوسرا حصہ میں نے آپ کو سنایا۔ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو یہ جو کہانی سلسلہ ہے تصویری کہانیوں کا، یہ ضرور پڑھیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔